الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا زمانہ طفولیت کیسا گزرا ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جو سابقہ ہماری نشست ہوئی ہے اس کے اندر ہم یہ بتا چکے ہیں کہ میرے آقا کا بچپن کیسے گزرا ہے۔ آج ہم نے آقا کی جوانی مبارک، عہد شباب صلی اللہ تعالی وسلم، اس کو جو ہے نا وہ آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہے۔ وہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، حضرت ابو طالب کفالت کر رہے ہیں میرے آقا محترم کی، لیکن حضرت ابو طالب کے جو معاشی حالات تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی بھی کفالت کر سکیں، اور آپ کے علاوہ جو باقی ان کے جو ہے نا وہ اولاد امجاد تھی اس کی بھی جو ہے نا وہ کفالت کر سکے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ اپنے محترم چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر جو ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، کہ اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ مگر یہ کہ وہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی انہی میں سے ہیں؟ قال وانا رعیتها لاہل مکہ بالقرارید، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، میں بھی جو ہے نا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا قرارید کے عوض۔ تو اب اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بکریاں پالنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث کو دیکھیں تو سارے کے سارے انبیاء جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی معنی کے اندر بکریاں چراتے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ سنت مبارکہ ہے بکری چرانا، دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بچپن ہی سے جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہذا کسب معاش کے لیے اگر آپ کوئی محنت کرتے ہیں تو محنت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ثابت ہے، یہ بالکل بھی خلاف سنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کسب معاش جو ہے نا یہ میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر قرارید، قرارید کس کو بولتے ہیں؟ بعض کے نزدیک یہ قیرات کی جمع ہے، اور یہ دینار کا جو ہے نا وہ 4/6 حصہ جو ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دینار کے 20ویں حصے کو، یعنی کہ دینار کے جو ہے نا وہ 5% کو قیرات کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے قرارید سے یہ مراد لیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس کے عوض میں جو دودھ ملتا تھا نا، دودھ دوہا جاتا تھا ان بکریوں کا، اس میں سے ایک خاص حصہ میرے آقا وصول فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے میرے آقا نے جو ہے نا وہ قصب معاش کے اندر حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹایا ہے۔ لیکن یہاں اتنا صرف کافی نہیں تھا، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ پریشانی کی حالت میں نا تجارت کرنے کی غرض سے شام کی طرف نکلتے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون، ناظرات جدیدۃ فی سیرت رسول اللہ، اور سیرت ابن کثیر، ان تینوں کتب کے اندر یہ سارے کا سارا واقعہ موجود ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ جو ہے نا وہ حضرت ابو طالب کے پاس موجود ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ شام کا سفر کرنے لگے ہیں، کس غرض سے؟ تجارت کی غرض سے۔ تجارت کی غرض سے شام کا سفر ہونے لگا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں حضرت ابو طالب۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عمر ان کی 13 سے 15 سال کے درمیان میں ہے۔ آپ اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں چچا جان، آپ مجھے اکیلے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر جو ہے نا وہ ہمراہ ہونا چاہتا ہوں، آپ کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے اصرار کیا
جب آقا نے اصرار کیا تو حضرت ابو طالب میرے آقا کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ مکہ سے چلے ہیں، شام کی طرف جانا ہے، اور رستے میں بسرا نامی ایک مقام ہے، وہاں پر قافلہ پڑاؤ کر جاتا ہے۔ قافلے جب بھی تجارت کی غرض سے ہوں یا ویسے سفر کی غرض سے ہوں تو پیدل چل کے یا اونٹ کے اوپر سفر کر کے یا گھوڑوں کے اوپر سفر کر کے جو ہے نا وہ مسافت کو طے کیا جاتا تھا، اور ایک بندہ تنہا سفر نہیں کرتا تھا، بلکہ جو ہے نا وہ قافلہ کی شکل کے اندر لوگ، بہت سے لوگ مل کے نا سفر کیا کرتے تھے۔ بسرا کے مقام کے اوپر جو ہے نا وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جس کے پاس ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ بھی موجود ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بسرا کے مقام کے اوپر جب پڑاؤ ڈالا گیا تو عیسائیوں کا ایک پادری، ایک راہب، جرجیس اس کا نام تھا، اور بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اور بحیرہ جو ہے نا وہ یہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ہر نبی کے کچھ خواری ہوتے ہیں جن کو وہ نبی اپنا خاص علم عطا فرماتا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بحیرہ نامی راہب تھا نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، جو انتہائی قریب صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتہائی خاص علوم اپنے جن حواریوں کو عطا فرمائے، تو نسل در نسل چلتے چلتے یہ بحیرہ بھی ان علوم کا وارث تھا، ان مخفی علوم کا، ان خاص علوم کا وارث یہ بحیرہ بھی تھا۔ بحیرہ کی ایک عادت ہے کہ اسے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کون سا قافلہ آ رہا ہے، کون سا قافلہ جا رہا ہے، یہی جو قافلہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا تھا یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں سے گزرا ہے، ٹھیک، لیکن اس دفعہ معاملات جو ہے نا وہ کچھ غیر معمولی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس قافلے کے اندر موجود ہیں۔ بحیرہ اپنے مکان کی چھت سے قافلے کا منظر دیکھ رہا ہے۔ کیا منظر دیکھتا ہے؟ سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، سیرت ابن کثیر کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ یہ ایک بچہ ہے، 13-14 سال اس کی عمر ہے، مکہ والوں کے قافلے کے ساتھ آیا ہوا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے نا تو بادل اس کے اوپر سایہ کر دیتا ہے۔ بڑا حیران ہوا اس چیز سے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک جگہ کے اوپر جا کر نا قافلے والے جو ہے نا وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ آرام کرتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، درخت کے سائے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بچہ تھا، بچہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور بچہ کو بیٹھنے کے لیے درخت کے سائے کے نیچے جگہ نہیں ملتی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ بحیرہ یہ چیز خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بچہ دھوپ کے اندر بیٹھا ہے تو درخت نے اپنی شاخیں جھکا کر میرے آقا کے اوپر سایہ کر دیا ہے، چونکہ وہ جانتا تھا، سارا کچھ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کیا کیا نشانیاں جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بیان کی ہوئی ہیں، تو یہ نشانیاں اس کو نظر آئیں۔ اب اس چیز کو لے کر نا بحیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو قافلے والے آئے ہیں نا ان کی دعوت کی جائے۔ پیغام بھی جاتا ہے مکہ والوں کے جتنا بھی قافلہ ہوتا ہے کہ آئیں ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو اہل مکہ جتنے بھی تھے، اہل قریش جتنے بھی قافلے کے اندر موجود تھے، وہ بڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم پہلے بھی تو آتے رہے ہیں لیکن اتنی شفقت ہمارے ساتھ بحیرہ نے کبھی نہیں کی، آج اس خصوصی شفقت کا کیا مطلب ہے؟ المختصر کھانے کا وقت طے ہو جاتا ہے، کھانا کے لیے سارے پہنچ جاتے ہیں، سارے چلے گئے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ابھی دعوت کے اندر شریک نہیں ہوئے ہیں۔ بحیرہ کی نگاہیں صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہی تھیں، ان کی راہ کو تک رہی تھیں، وہ دیکھنا ہی یہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ آخر وہی ہے جس کے بارے میں جس کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو جب اس نے بچے کو نہ پایا تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے سارے لوگ آ گئے ہیں یا کوئی رہتا بھی ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک بچہ ہے، ہم اپنے ساتھ اس کو لے کے آئے ہیں، یتیم ہے بچہ، تو اس کو نا ہم نے اونٹوں کے پاس اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا ہے۔ تو اس نے اصرار کیا کہ اس بچے کو بھی ساتھ لے کے آیا جائے۔ تو میرے آقا کے چچا حارث بن عبد المطلب وہاں پر موجود تھے، وہ جاتے ہیں، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اب
جو بحیرہ نامی راہب ہے وہ میرے آقا کے پاس جاتا ہے. میرے آقا 13-15 سال کے بچے ہیں. جا کر کہتا ہے لات اور عزا کی قسم اٹھا کر، قسم کے ساتھ میں جو ہے نا وہ تجھ سے ایک بات کہنے لگا ہوں کہ جو تم مجھے بتاؤ گے بالکل سچ سچ بتاؤ گے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لات اور عزا کی قسم اٹھا رہے ہو. لات اور عزا جتنی میں ان سے نفرت کرتا ہوں میں کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کرتا. مجھ سے اگر پوچھنا ہے نا تو ان کے واسطے سے بالکل بھی چیز مت پوچھو. جب یہ بات ہوئی ہے تو ہیرا نے کہا کہ فباللہ الا ما اخبرتنی اما سالکان ہو. اچھا اگر لات اور عزا کا واسطہ نہیں تو اللہ کا واسطہ دے کے میں عرض کرتا ہوں کہ میں جو آپ سے پوچھوں گا اس کا جواب آپ مجھے مرحمت فرمائیں گے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلنی ما بدالک، ہاں اب تو مجھ سے پوچھ، جو پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے، آپ کی بیداری کی حالت میں کیا حالت ہوتی ہے، نیند کی حالت میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ چیزیں وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ میرے آقا کے جو ہے نا وہ کمرے مبارک سے جو ہے نا وہ چادر ہٹاتا ہے، ختم نبوت کو دیکھتا ہے اور ختم نبوت کا بوسہ لیتا ہے. ختم نبوت کا جب بوسہ لیا تو حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے. حضرت ابو طالب کہتا ہے میرا بیٹا ہے. کہتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کی ماں جو ہے نا وہ بھی فوت ہو چکی ہوئی ہے. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں واقعی اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اس کا چچا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں. جب اس نے یہ بات دیکھی تو جتنی بھی نشانیاں نبی آخر کے حوالے سے وہ جانتا تھا وہ ساری کی ساری میرے آقا کے اندر پائیں. تو میرے آقا کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو حضرت ابو طالب کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس بچے کو یہیں سے واپس لے جائیں. اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی پیشین گوئی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے تو وہ اس کو اپنی نبوت کے لیے، بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت تھی اس کے لیے خطرہ سمجھیں گے اور اللہ نہ کرے جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا کوئی اس کو نقصان پہنچائیں تو اس کو یہاں سے واپس لے جائیں. یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ نبی آخر الزماں ہے. حضرت ابو طالب کو یہ بتایا گیا. یہ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہیں سے حضرت ابو طالب لے کے ان کو گھر میں واپس آ گئے، اور بعض کے مطابق یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی سفر مکمل کیا، شام گئے، سامان خریدا بیچا، جو بھی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ واپس لوٹ آئے. تو یہ تھا ایک جو ہے نا وہ میرے آقا کا شام کی طرف پہلا سفر. اب میرے آقا کی عمر 15 سال ہے تو 15 سال کی عمر کے اندر نا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جنگ بھی لڑی ہوئی ہے. اس جنگ کو حرب فجار کے نام سے جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے. اب حرب فجار کیا ہے؟ حرب فجار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حرمت والے مہینے ہیں جن کے اندر جنگ کرنا دین ابراہیمی کے اندر ممنوع ہے، گناہ ہے. ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم الحرام ہے، یہ مہینے ہیں. تو اگر تو ان مہینوں کے اندر کہیں جنگ ہوتی تھی نا تو اس جنگ کو گناہ تصور کیا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا. اور گناہ کو عربی کے اندر جو ہے نا وہ فجار کے نام سے جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو حرب کو حرب فجار کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی جنگ جو گناہوں والی ہے تو جنگ ہو گئی ہے لیکن یہ گناہوں والی جنگ ہے. تو حرب فجار بہت زیادہ ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں. اور میرے آقا کی عمر جب 15 سال تھی تو اس وقت بھی ایک حرب فجار جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہوئی ہے. عربوں کا ایک وتیرہ تھا، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر لڑنے لگ گئے اور چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر کئی کئی سال جو ہے نا وہ جنگیں چلتی رہیں، کئی کئی سال جو ہے نا وہ آپس کے اندر دشمنیاں چلتی رہیں. یہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جتنی بھی دشمنیاں ہیں جو کچھ بھی ہے یہ چلتا رہی ہیں، کئی جنگیں حرب فجار کے نام سے لڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک جنگ جس کے اندر میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے شرکت فرمائی اور اس وقت آقا کی عمر 15 سال تھی. یہ قریش اور بنو کنانا یہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف بنو حوازن جو ہے نا وہ آپس کے اندر مد مقابل تھے. تو ان کی جنگ آپس کے اندر لڑی گئی ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تھوڑا سا وہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہیرا کا ایک بادشاہ تھا، نعمان بن منظر اس کا نام تھا. اوکاس کا ایک بازار لگتا تھا جس کے اندر لوگ دور دراز سے سامان لے کے آتے، آ کر وہاں پر فروخت کرتے، وہاں سے سامان لیتے لے کے اپنے اپنے علاقے کو واپس لوٹ جاتے.
لیکن جو ہے نا وہ ہیرا سے اکاز تک جو ہے کا جو سفر تھا نا، اس سفر کے اندر نا کافی سارے جنگل پڑتے تھے، ریگستان پڑتے تھے، تو وہاں پر قزاق جو تھے نا وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے نا وہ نعمان بن منظر ہے نا، وہ کسی نہ کسی بندے، ایسے بندے کو ہائر کر لیتا تھا اس کی حفاظت کے لیے، قافلے کی حفاظت کے لیے، کہ جو اگر اس کے ساتھ موجود ہو تو قافلے کو کوئی بھی لوٹے گا نہیں۔ یعنی کہ جس جس علاقے سے گزرنا ہے اس علاقے کے لوگوں کے اندر اس بندے کا اثر و رسوخ قائم ہوتا تھا۔ اب اس کو اس قافلے کی سربراہی دے کے وہ رخصت کر دیا کرتا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ قافلے کی سربراہی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک براز نامی شخص کو کہتا ہے، لیکن براز نامی شخص کو جو ہے نا وہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق پورا نہیں اترتا، تو براز کی بجائے عروا کی نگرانی کے اندر جو ہے نا وہ نعمان بن مرزر اپنے قافلے کو روانہ کر دیتا ہے۔ اب جو ہے نا وہ اوارا کے ایک مقام آتا ہے، اس مقام کے اوپر عروا جو ہے وہ شراب پی کے دھت پڑ جاتا ہے، اور براس بھی چونکہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، تو اب وہ اس چیز کو اپنی ایگو کے اوپر لے لیتا ہے، اپنی انا کے اوپر لے لیتا ہے، اور وہ بھی اس کا پیچھا کرتا چلا جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ عروا جو ہے نا وہ شراب کے اندر دودھ پڑا ہوا ہے، تو اس نے عروا کو قتل کیا، سارے کے سارے قافلے کو لیا لے کے اپنے گھر خیبر کی طرف چلا گیا۔ اب لوگوں کو پتا چلا تو دو لوگوں نے جو ہے نا وہ براز کا پیچھا کیا، براز نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ اب جو ہے نا وہ بنو کنانا والوں کو یہ خبر ملی ہے کہ ان کے سردار عروا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بنو کنانا کا سردار تھا عروا جس کو قتل کیا گیا۔ تو اب بنو کنانا اور بنو قریش جو تھے نا، یہ بنو کنانا اور بنو قریش یہ دونوں آپس کے اندر دوست تھے، خلیف تھے۔ ان کے جو ہے نا وہ جنگ کے حوالے سے آپس کے اندر جو ہے نا وہ معاہدہ تھا کہ اگر کسی ایک کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو دوسرا اس کا ساتھ دے گا۔ تو اب جو ہے نا وہ جب یہ بات قریش والوں تک پہنچتی ہے، بنو کنانا تک پہنچتی ہے، تو قریش کا جو سپہ سالار تھا، حرب بن امیہ اس کا نام تھا، تو اس نے اعلان جنگ کر دیا کہ ہمارے جو سردار ہے عروا اس کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے قتل کا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بنو کنانا، بنو اسد، بنو قریش یہ ایک گروہ بن جاتا ہے، بنو حوازن اور بنو سلیم یہ دوسرا گروہ بن جاتا ہے۔ یہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ آپس کے اندر نا مد مقابل کے اندر مد مقابل آ جاتے ہیں۔ قریش کا جو سالار ہے وہ حرب بن امیہ ہے، اور جو خوازن کا سالار ہے وہ مسعود ثقفی ہے۔ شمطا کے مقام کے اوپر یہ جنگ لڑی جاتی ہے، بنو حوازن غالب آ جاتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جنگ لڑی، بنو حوازن غالب آ گئے، لیکن غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپس کے اندر چیلنج کرتے ہیں کہ اگلے سال انہی دنوں اسی جگہ کے اوپر دوبارہ جنگ لڑی جائے گی۔ اچھا اگلے سال دوبارہ جو ہے نا وہ چیلنج دے دیا جاتا ہے۔ اب دوسرے سال جو ہے نا وہ ابالا کے مقام کے اوپر جو ہے نا وہ لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں کے سپہ سالار وہی ہیں، بنو حوازن کا پلڑا پھر باری رہتا ہے۔ تیسرے سال شارب کے مقام کے اوپر جو ہے نا وہ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اب اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو قریش والوں کی طرف سے شامل ہیں۔ اب اس سال حوازن والوں کو جو میرے آقا کے مد مقابل تھے، قریش والوں کے مد مقابل تھے، ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ چوتھے سال نخلا کے مقام کے اوپر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ پانچویں سال اوکاز کے میلہ کے موقع کے اوپر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ان کے درمیان میں صلح کروا دی جاتی ہے۔ صلح کس چیز کی ہوتی ہے، کس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ جو جو مقتولین ہیں، جو جو آج سے پہلے لوگ قتل ہو چکے ہوئے ہیں ان جنگوں کے نتیجے میں، تو ان کی دیت ادا کر کے صلح کر لی جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک عروا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 5 سال لگاتار 6 قبیلے آپس کے اندر برسرے پیکار رہے ہیں۔ تو اس جو ہے نا وہ جنگ کے اندر میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا جو ہے نا وہ کردار کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنگ لڑ رہے تھے، اور میرے آقا ترکش سے تیر نکال کے نا اپنے چچاؤں کو جو ہے نا وہ پیش کر رہے تھے۔ میرے آقا نے یہ جنگ جو ہے نا وہ اس انداز سے اندر اپنے بچپن کے اندر ہی میرے آقا نے جنگ لڑی ہے۔ اب ایک اور جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ چیز آتی ہے روایات کے اندر، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول، حلف کہتے ہیں قسم نامے کو، حلف نامہ کو۔ جو بھی آپ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کو حلف بولتے ہیں۔ اور فضول، فضول کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو قسم اٹھائی تھی یہ 3 بندوں نے اٹھائی تھی، اور تینوں کا نام فضل تھا، تینوں کا نام فضل تھا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ یہ قسم آپس کے اندر اٹھائی تھی۔ اب یہ قسم کس چیز کی ہے؟ یہ معاہدہ کس چیز کا ہے؟ عزیز ساتھیوں، مکہ کے اندر کافی سارے لوگ تجارت کی غرض سے بھی آتے تھے، اور مکہ کے اندر لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ اب چاہے کوئی تجارت کی غرض سے آیا ہے، چاہے کوئی عبادت کی غرض سے آیا ہے، تو مکہ کے جو رہائشی تھے وہ ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیا کرتے تھے، طرح طرح کی ناانصافیاں کیا کرتے تھے۔ اب ان ناانصافیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا ایک ایسا واقعہ بھی سامنے آتا ہے کہ یمن سے ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے زبید۔ زبید مکہ کے اندر آتا ہے، اور مکہ کے اندر آ کر نا یہاں پر ایک تاجر ہوتا ہے آس بن وائل، اس کے ہاتھ اپنا سامان فروخت کرتا ہے، سامان خریدتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آس بن وائل جو ہے نا وہ اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیتا ہے، ٹھیک، کہتا ہے میں سامان تو لے لیا ہے تجھ سے، لیکن اس کی قیمت تجھے میں نہیں دوں گا۔ اب وہ بیچارہ مسافر یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی اس کا جان پہچان والا بھی ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ آس بن وائل کے جو دوست قبائل ہوتے ہیں، عبد الدار، مخزوم، سہم، عدی بن کعب، ان کے پاس شکایت لے کے جاتا ہے کہ آپ کا دوست ہے آس بن وائل، اس نے سامان تو لے لیا ہے لیکن مجھے قیمت اس کی ادا نہیں کر رہا ہے، تو برائے مہربانی اس حوالے سے نا آپ میری مدد کیجیے۔ اس نے درخواست کی۔ اب الٹا اس چاہے جائے کہ اس کی درخواست کے اوپر عمل کیا جاتا، اس کی مدد کی جاتی، اس کے پیسے لے کر اس کو دیے جاتے، اس کو بیچارے زبید کو الٹا ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ جب اس کو ڈانٹا جاتا ہے نا زبیدی کو، تو زبیدی کیا کرتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت جب قریش والے حرم کعبہ کے اندر اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ جبل ابی کبیس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جبل ابی کبیس وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر نا بلند آواز سے فریاد جو ہے نا وہ بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اشعار عربی کے اندر ہیں، لیکن اس کا ترجمہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کہتا ہے فہر کی اولاد، یا فہر کی اولاد، اس مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال و متاع مکہ شہر میں ظلمن چھین لیا گیا ہے، اور وہ غریب الدیار ہے، اپنے ہی وطن سے دور ہے، اپنے ہی مددگاروں سے دور ہے۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کامل ہو، جو فاجر ہے دھوکہ باز ہے، اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں ہے۔ حرم میں موجود جتنے بھی قریش والے تھے سب نے یہ فریاد سنی۔ اب فریاد سننے کے بعد میرے آقا کے چچا زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس بندے کی فریاد کو نظر انداز کر دینا یہ میرے باس کا روگ نہیں، ہم ضرور ضرور جو ہے نا وہ اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم کے قبائل جو ہے نا وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے شرکا جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کر آپس کے اندر ایک عہد کرتے ہیں۔ عہد کیا کرتے ہیں کہ ہم سب آج کے بعد متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ مظلوم کو اس کا حق ادا کر دیا جائے، اور ہم سب اس عہد کے پابند رہیں گے۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر بیٹھ کر، اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے۔ حلف الفضول، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا جو اس معاہدے کو کرنے والے تھے، ایک فضل بن فضالہ ہے، فضل بن وداع ہے، ایک فضل بن حارث ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے نا وہ اس لیے طے پایا گیا کہ جب بھی مکہ کے اندر کوئی خارجی آئے گا، باہر سے آئے گا، اور اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا، تو ہم سارے کے سارے قبائل مل کر اس کی اس پریشانی کا مداوع کریں گے، اور کسی مکہ والے کو، کسی ظالم کو باہر والے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ اب جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کو حلف الفضول کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، تو پھر یہ سارے لوگ مل کر نا آس بن وائل کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو زبید تاجر ہے اس کا مال یا واپس کرو یا اس کی جو ہے نا وہ قیمت اس کو ادا کر دو۔ تو اب چونکہ وہ تن تنہا اتنے سارے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا،
تو اب جو ہے نا وہ اس نے مال واپس کر دینے کے اندر ہی خیریت سمجھی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت زبیر بن عبد المطلب بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کی حالت کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کرنے والوں نے قسم اٹھائی ہے کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس پر ان سب نے متفق کا معاہدہ کیا ہے کہ پردیسی ہو فقیر ہو، جو ان کے ہاں ہوگا ہر قسم کے جور و ستم سے محفوظ ہوگا۔ اب جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر اس وقت 20 سال ہوتی ہے، اور جب عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر جو یہ معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے تو میرے آقا بھی بنفس نفیس اس معاہدے کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا جب حلف فضول طے پایا گیا، اس کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس قسم کے معاہدہ کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ اب یہ معاہدہ جو ہے نا وہ مدتوں نافذ العمل رہتا ہے، جب بھی کوئی مظلوم اس معاہدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ دوڑے دوڑے اس کی مدد کو جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ کتاب لکھی گئی ہے نظرۃ جدیدۃ فی سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حلف الفضول کا معاہدہ تو بنیادی طور کے اوپر زبیر بن عبد المطلب نے کیا تھا، لیکن اس معاہدہ کو جو اس کے اندر اصل جان آئی ہے نا وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی اس کے اندر شامل ہونے کے ساتھ آئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، معاہدہ چند قبائل کے اندر تھا، چند قبائل مل کر جو ہے نا وہ مظلوم کی داد رسی کریں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی عمر 20 سال ہے، جوانی کی عمر ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے جیسے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے وہ سارے کے سارے مسلح ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو ٹیم ہے یا یہ جو ریسکیو ٹیم ہماری بنی ہے، جس کی سربراہی میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر رہے تھے، یہ ریسکیو ٹیم ہر جگہ کے اوپر جائے گی، ہر اس جگہ کے اوپر جائے گی کہ جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، اور اس ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ مظلوم کی مدد کرے گی۔ ٹھیک، تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک منظم دستہ تھا، مسلح نوجوانوں کے اوپر مشتمل تھا، جن کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی مظلوم کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو اب اس کی ایک مثال بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بدو جو ہے نا وہ جنوبی علاقے سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آتا ہے۔ اس کی نا ایک بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو مکہ کا ایک جو ہے نا وہ تاجر ہوتا ہے، اور نبی اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے بس اس بچی کو اغوا کر لیا۔ اب جب بچی کو اغوا کیا، باپ مسکین ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اب وہ تنے تنہا قریش والوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، قریش والے کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کے مردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب وہ اسی پریشانی میں تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی جوانی کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے صلی اللہ تعالی وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، بلایا، جو نوجوان کو جن کی ایک ٹیم میرے آقا نے بنائی ہوئی تھی، تشکیل دی ہوئی تھی، انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ اس قریشی نے تاجر کے ساتھ جو نازیبا حرکت کی ہے اس پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ نوجوان دوبارہ کعبہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور سب جمع ہو کے یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم سے وہ اپنا حق واپس لے لے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس حلف سے اس کے بغیر ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مظلوم غنی ہے یا فقیر ہے۔ جب انہوں نے یہ قسم اٹھائی تو میرے آقا ان کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ حجر اسود کو بھی زمزم کے پانی سے دھویا اور اس دوون کو پی لیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم اس قسم کے اوپر پختہ رہیں گے، اس کے اندر تھوڑا سا بھی جول ہماری طرف سے نہیں آئے گا۔ اب یہ جو خلف برداری کی تقریب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے نوجوان ساتھیوں کو ساتھ لیتے ہیں، اس تاجر کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں،
اور اس کے مکان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بچی کو جو بچی تم نے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے عزت و آبرو کے ساتھ اس کے باپ کو واپس کر دیا جائے۔ تاجر نے کہا کہ مجھے ایک دو رات کی مہلت دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے بالکل بھی اس بات کو برداشت نہ کیا، بلکہ آپ نے فوری طور کے اوپر جو ہے نا وہ مجبور کیا کہ وہ بچی کو اس کے باپ کے سپرد کر دے، اور اس کو بادل نخواستہ بچی اپنے اس کے باپ کے پاس دینے ہی پڑی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک پردیسی باہر سے آدمی آتا ہے، مکہ آتا ہے، ابو جہل مشہور نام ہے۔ ابو جہل نے اس سے کچھ سامان خریدا لیکن اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہر گھر کی کہانی تھی۔ یہ حلف الفضول کے قائم ہونے سے پہلے، یہ میرے آقا نے جو ایک ریسکیو ٹیم تیار کی تھی، اس ٹیم کے تیار ہونے سے پہلے یہ ہر بندے کا یہی تھا کہ وہ سامان لے لیتا تھا، قیمت انکار کرنے کے اوپر، بدماشی کے اوپر ہوتا رہتا تھا۔ اب وہ جو پردیسی تاجر ہے اس نے نوجوانوں کے اس جتھا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ فریاد لے کر ان کے پاس جائے اور انہیں جا کے بتائے، لیکن ایک محدود افراد پر مشتمل قبیلہ جو ہے نا وہ اس کا تھا، اور اس کے ساتھ وہ لڑائی بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ تاجر جو ہے نا وہ مکہ کے اندر آتا ہے، آ کر نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ابو جہل کی اس حرکت کی بات کرتا ہے۔ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، تو میرے آقا بنفس نفیس ابو جہل کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو اس تاجر کی جو قیمت ہے وہ اس کو ادا کر دو، نہیں تو پھر جو ہے نا وہ ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب اس قسم کے جو واقعات ہیں، اس سے حلف الفضول کو جو ہے نا وہ بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور وہ مظلوم و بے آسرا لوگ جن پر اثر و رسوخ والے لوگ ظلم کیا کرتے تھے، کسی کو انہیں ٹوکنے کی کوئی ہمت نہیں تھی، اب اسی حلف الفضول کی وجہ سے میرے آقا کی یہ جو ریسکیو ٹیم بنی ہوئی تھی، اس ٹیم کی وجہ سے ان مظلوموں کو ایک سہارا مل گیا تھا۔ جب بھی کسی پر کوئی بھی شخص کوئی زیادتی کرتا نا، تو حلف الفضول کے جو ارکان ہیں اور مسلح دستے کے جو نوجوان ہیں نا، وہ اس کی داد رسی کے لیے فوری طور پر آ جایا کرتے تھے۔ تو نظرۃ جدیدہ کے اندر یہ ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے حلف الفضول کے منصوبہ کی تجویز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جدت سے یہ ایک نیا طریقہ تھا جو میرے آقا نے اڈاپٹ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلانے میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اس تجویز کے ذریعے سارے قبیلے کو ہدف انتقام بنانے کے نظریہ کا کلا کما کر دیا گیا۔ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی ایک بندے نے، ایک قبیلہ ہے، قبیلے کے ایک بندے نے کوئی غلطی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو جو مظلوموں کا قبیلہ تھا وہ صرف اس بندے سے انتقام نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اس پورے کے پورے قبیلے سے انتقام لیا کرتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ میرے آقا نے حلف الفضول کی جو ہے نا وہ ٹیم تیار کر کے تو اس چیز کو بھی ختم کر دیا کہ اب کسی بھی بے گناہ کو انتقام کی مد میں، انتقام کی جو ہے نا وہ حوالے سے تنگ نہیں کیا جائے گا۔ حلف الفضول اس کا آغاز تو جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ حضرت زبیر بن عبد المطلب میرے آقا جو چچا تھے ان کی تحریک سے ہوا۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر مشہور قبائل سردار جمع ہوئے، اور حلف الفضول کے نام سے وہ مشہور ہوا، لیکن اس کی صحیح قوت جان اس وقت آئی جب میرے آقا نے جو ہے نا وہ بذات خود بنفس نفیس اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہونے کا اعلان کیا، اور میرے آقا کی ترغیب کے اوپر قریشی نوجوانوں کے ایک مسلح جتھا تیار ہو گیا، اور وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ رہتے تھے کہ کبھی بھی کسی بھی ظالم کو جو ہے نا وہ پنپنے نہ دیا جائے، بلکہ مظلوم کی دادرسی کرتے ہوئے اس کا حق اس کو دلایا جائے۔ تو یہ تو تھا حلف الفضول۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا شام کی طرف سفر۔ ایک شام کی سفر وہ پہلا تھا، شام کی طرف سفر جو میرے آقا کی عمر تقریباً 12 سے 15 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، وہ آپ نے سفر کیا۔ اس وقت بحیرہ نامی راہب تھا، وہ رستے کے اندر ملا۔ اب دوسرا ایک اور سفر میرے آقا نے جو ہے نا وہ کیا، اس وقت میرے آقا کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً 25 سال کے قریب ہے۔ اب یہ سفر کیا ہے؟ اب دوبارہ حالات وہی آ گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ابو طالب کے پاس موجود ہیں،
ٹھیک ہے، فائنینشیل طور کے اوپر جو ہے نا وہ حالات اتنے خوبصورت نہیں ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے آسودہ خاطر نہیں ہے کہ آرام کے ساتھ گزارا ہو سکے۔ تو اب کیا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھ کر نا گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمیں جو ہے اس وقت جان کے فاقے لالے پڑے ہوئے ہیں، فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ تو آپس کے اندر جو ڈسکشن کرتے ہیں چچا بھتیجا، وہ ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ اسی مکہ کے اندر نا ایک عورت ہے، اس کا نام خدیجہ ہے۔ اب وہ خدیجہ مکہ کی ایک بہت بڑی تاجرہ عورت ہے، اس کے قافلے یہاں سے شام جاتے ہیں۔ اب وہ شام قافلے جب بیچتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اجرت کے اوپر ہائر کرتی ہے۔ تو اب حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ بھی جو ہے نا وہ بطور ورکر اس کے قافلے کے اندر شامل ہو جاؤ، اور جو اجرت وہ دوسروں کو دے گی وہ اجرت آپ لے لیجئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ میں کسی کے در کے اوپر جا کر نہ ہاتھ پھیلاؤں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دینداری، دیانتداری، آپ کی شرافت، آپ کی لیاقت کے حوالے سے حضرت خدیجہ بھی جانتی تھیں کہ یہ جو مکہ کا نوجوان ہے نا، یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، یہ نہ تو دو نمبری کرتا ہے نہ ہی جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ دونوں چچا بھتیجا کی گفتگو جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی طریقے سے حضرت خدیجہ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ بذات خود بلا بھیجتے ہیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو۔ بلانے کے بعد جو ہے نا وہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جو ہے نا وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ میں باقی لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ کام کے لیے بھیجتی ہوں، سامان دیتی ہوں، جا کے فروخت کرتے ہیں، جو منافع آتا ہے اس میں سے انہیں حصہ دیتے ہیں، معاوضہ ان کو میں ادا کرتی ہوں۔ تو اگر آپ جو ہے نا وہ میرا سامان لے کے جائیں گے تو میں باقی کو جتنا معاوضہ دوں گی اس سے ڈبل معاوضہ میں آپ کو جو ہے نا وہ دے دوں گی۔ میرے آقا تیار ہو جاتے ہیں۔ اب میرے آقا کے ساتھ نہ وہ ایک غلام بیچتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میسرہ۔ دو قسم کی روایات ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو آقا کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ آقا کی نگرانی کر سکے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ میسرہ کو حضرت خدیجہ نے آقا کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ آقا کی وہ خدمت کر سکے۔ تو اب اگر ان دونوں روایتوں کو دیکھیں نا تو اس میں سے دوسری روایت زیادہ معتبر نظر آتی ہے، کہ جس کے اندر میسرہ کو حضرت خدیجہ بیچتے ہوئے یہ واضح طور کے اوپر اعلان کرتی ہیں کہ اس نوجوان کا خاص خیال رکھا جائے، اس نوجوان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جو یہ کہے اسی طرح تم نے کرنا ہے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے حضرت خدیجہ نے جو میسرہ سے کہی تھی، تو اب یہ سٹیٹمنٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میسرہ کو آقا کی اوپر نگرانی کے طور پر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ میسرہ کو آقا کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب جو ہے نا وہ میسرہ کے ساتھ میرے آقا چل پڑتے ہیں، سامان لیتے ہیں، سامان لینے کے بعد نکلتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہ رستے کے اندر ابھی پہلے بحیرہ نامی ایک راہب ملا تھا، ابھی نستورہ نامی ایک راہب مل جاتا ہے۔ اب نستورہ راہب وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے چلنے کو دیکھتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے۔ ایک چیز وہ نوٹ کرتا ہے کہ میرے آقا جس جگہ سے اوپر گزرتے ہیں نا، آقا کے اوپر بادل سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آقا کے اوپر بادلوں کا سایہ کرنا جب وہ نستورہ راہب دیکھتا ہے نا، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب جو ہے نا وہ بلاتا ہے میسرہ کو، بلا کے پوچھتا ہے یہ بندہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سامان لے کے آئے ہیں اور سامان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا معاوضہ لیں گے، معاوضے کے لیے آئے ہیں، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن وہ میسرہ کو جو ہے نا وہ جواب دیتا ہے نستورہ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بندہ تمہارے ساتھ ہے نا، یہ کوئی بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک، تو اب روایات کے اندر آتا ہے کہ جو راہب ہے نا، جب وہ حضور کی اس نے زیارت کی نا، حضور کے قریب ہوا، سر مبارک کو دیکھا، قدمین شریفین کو دیکھا،
اور دیکھنے کے بعد اس بندے نے یہ بات کی، اس نستورہ نامی جو راہب ہے، اس نے یہ بات کی، آمنت بیکا و اشہد انک الذی ذکر اللہ تعالی فی التورات، کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر کیا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مہر نبوت کو دیکھتا ہے تو اس کو چوم لیتا ہے، اور چومنے کے بعد کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشرک عیسیٰ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، امی ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ میسرا جب راہب کی بات سنتا ہے تو بڑا حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رستہ کے اندر ایمان پرور منظر کئی بار دیکھا کہ دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو بادل آ جاتے تھے، میرے آقا کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آقا شام گئے، شام جانے کے ساتھ جو ہے نا وہ آقا نے سامان فروخت کیا، تو میسرا پہلے بھی جاتا تھا، تو ابھی جو ہے نا وہ میرے آقا نے جب سامان فروخت کیا ہے، اور پہلے جو سامان فروخت ہوا کرتا تھا، تو ابھی جو حاصل ہونے والا منافع ہے وہ سابقہ منافع کی نسبت ڈبل تھا۔ اب اس چیز کو بھی میسرا نے نوٹ کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سامان لیا، لے کر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سامان لیا، اور سامان لینے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ مکہ کی طرف جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اپنی مالکن کو یہ خبر دے دو کہ آپ کا جو ہے نا وہ تجارتی قافلہ واپس آ گیا ہے، اور پہلے سے زیادہ نفع کے ساتھ جو ہے نا وہ واپس آ گیا ہے۔ تو اب وہ آگے آگے جاتا ہے، تو جب آگے آگے چلتا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو ہے نا وہ بالکنی سے جو ہے نا وہ سارے کے سارا منظر دیکھ رہی ہیں، میرے آقا کا آنا بھی دیکھ رہی ہیں، میسرہ کا آگے آگے آنا بھی دیکھ رہی ہیں۔ جب میسرہ آتا ہے، آ کر ساری کی ساری چیزیں بیان کرتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نصورہ راہب نے بولا تھا وہ بھی بتاتا ہے، جس طرح بادلوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا وہ بھی بتاتا ہے، جس طرح نفع ڈبل ہوا وہ بھی بتاتا ہے۔ المختصر جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا وہ سارے کا سارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایک تو جو ہے نا وہ میرے آقا کے یہ فضائل پتہ چل گئے، اور دوسرا میرے آقا کو جب وہ آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو میرے آقا کا رعب جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہیں پر حضرت خدیجہ جو ہے نا وہ یہ آپس اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیتی ہیں، اپنے دل کے اندر یہ عہد باندھ لیتی ہیں کہ یہی وہ انسان ہے کہ جس کے ساتھ میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت خدیجہ میرے آقا کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ اس وقت میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر جو ہے نا وہ 40 سال بتائی جاتی ہے۔ آگے نکاح کیسے ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ہم بتائیں گے۔ آج یہی بتانا مقصود تھا کہ میرے آقا کا جی کی جوانی جو تھی وہ کس انداز میں گزری۔ آقا نے شام کے 2 سفر کیے اپنی جوانی کے اندر، ایک سفر کے اندر بحیرہ نامی راہب ملا، دوسرے سفر کے اندر نستورہ راہب ملا۔ آقا نے حرب فجار کے نام کی ایک جنگ جو ہے نا وہ بھی لڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ خلف الفضول میرے آقا کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ تاریخ انسانیت کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے، اور سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بہت